میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال اس وقت ہوا جب میں صرف 6 برس کی تھی۔ میری اماں جان کپڑے سلائی کرتی تھیں اور انہی پیسوں سے گھر کا خرچہ چلاتیں، جو کہ کافی مشکل تھا۔ اماں جان کو ان کے میکے والے کافی دفعہ لینے آئے، مگر انہوں نے ہر بار نہ جانے کی ضد لگائے رکھی۔ میں 10 سال کی تھی جب میرے بڑے ماموں ہمارے گھر آئے۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ اتنے عرصے بعد ہم سے ملنے آئے ہیں، ورنہ ہمارے گھر کوئی آتا نہ تھا۔ اماں جان کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اندر سے خوفزدہ تھیں۔ میں خوشی خوشی ماموں کے پاس بیٹھی تھی۔ جب ان کی بات سن کر میں نے اماں جان کو کھانا بناتے دیکھا تو ان کے پاس چلی گئی۔ اماں جان، ماموں جان کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلی جائیں گی اور مجھے چھوڑ دیں گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کچھ دیر پہلے کہی گئی ماموں کی بات سوچ کر پوچھا تو ہانڈی میں چمچہ چلاتے اماں جان کے ہاتھ رکے۔ نہیں میری گڑیا، میں کیوں جاؤں گی تجھے چھوڑ کر؟ تو میری جان ہے۔ اماں جان نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا، تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی، بس بہت ہو گیا، اس کو ددھیال والوں کے پاس چھوڑ دو۔ ماموں جی نے ہماری باتیں سن کر غصے سے کہا تو میں ڈر کر اماں جان کے پیچھے چھپ گئی۔ مہربانی کریں بھائی صاحب، میری بچی کو مجھ سے دور مت کریں۔ اماں جان نے ہاتھ جوڑے۔ تم فیصلہ کر لو، ہمارے ساتھ جانا ہے یا ہم سے رشتہ توڑ کر اس کمبخت کو ساتھ رکھنا ہے۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ اماں جان نے مجھے خود میں بیچ لیا اور مضبوطی سے بولیں، میری بچی میرا سب کچھ ہے، میں مر کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتی، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ اماں جان کے کہنے پر ماموں جی نے مجھے غصے سے دیکھا۔ تم پچھتاؤ گی صبا، ایک دن بہت پچھتاؤ گی، اور تب ہم تمہیں سہارا نہیں دیں گے، ماموں جی نے کہا اور چلے گئے۔ اماں جان ان کے جانے کے بعد کافی وقت تک روتی رہیں اور پھر زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میں 15 سال کی ہونے کو تھی، مگر اماں جان نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے زندگی کے 15 برس گھر کی 4 دیواری میں گزارے۔ مجھے کبھی کبھی بہت رونا آتا کہ میں نہ تو اسکول جا سکی اور نہ ہی کسی کو دوست بنا سکی۔ جب بھی گھر کوئی عورت آتی تو اماں جان مجھے کمرے میں بند کر دیتیں اور سختی سے تاکید کرتیں کہ باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا اور دروازہ بالکل بھی مت بجانا۔ میں سخت بیزار ہو جاتی، مجھے بہت غصہ آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ مجھے کس وجہ سے لوگوں سے چھپانا چاہتی ہیں، مگر چاہ کر بھی میں یہ سمجھ نہ پاتی اور اماں جان سے پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ اب مجھے ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جب بھی ان سے بات کرتی وہ مجھے نصیحت ہی کرتیں، میں چڑچڑی ہو جاتی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی اپنے متعلق سوچ رہی تھی جب میرے ذہن میں اماں جی سے مجھے قید میں رکھنے کی وجہ پوچھنے کا خیال آیا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ سبزی کاٹ رہی تھیں۔ مجھے کھڑا دیکھ کر مسکرا دیں۔ اماں جان، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ میں نے اماں جان سے بہت ہمت کر کے کہا، ہاں پوچھو، کیا بات کرنی ہے؟ اماں جان نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے مسلسل خاموش دیکھ کر اماں جان نے چھری اور ٹوکری ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کہا، اماں جان، آپ مجھے باہر جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتیں؟ اماں جان نے میرے سوال پر مجھے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ تجھے کہا تو ہے اتنی بار کہ باہر کی دنیا محفوظ نہیں ہے، ایسا مت کہا کریں۔ اماں جان، میں جانتی ہوں مجھے بھی باہر جانا ہے، سب لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں، مجھے بھی پڑھنا ہے اور دوستیاں بنانی ہیں۔ تو سب جیسی تھوڑی ہے، تو الگ ہے سب سے، اور میں نہیں چاہتی لوگ تیری اصلیت جان کر تجھ سے غلط کام کروائیں۔ اماں نے محبت سے کہا، ایسا کیا غلط عمل ہے میرا جو آپ ایسا کہتی ہیں؟ میں بھی سب جیسی ہوں، میرا بھی دل ہے، باہر گھومنے کو، دوستی کرنے کو تڑپتا ہے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تیرا کوئی عمل غلط نہیں ہے میری بچی۔ اماں جان نے تڑپ کر کہا، پھر کیوں چھپاتی رہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے تھا، اس لیے ضد پر تھی۔ دیکھ میری بچی، تو نہیں جانتی کچھ، اماں جان نے پیار سے سمجھانا چاہا، مجھے کچھ جاننا بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں، بلکہ میرا داخلہ کروا دیں کہیں پڑھنے کے لیے، مجھے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ میں نے ضدی لہجے میں کہا،
کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہے؟ چل اٹھ اور جا کر کپڑے سنبھال، اب تیری عمر ہے پڑھنے کی۔ اماں جان نے غصے سے کہا تو میں روتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ کافی وقت یوں ہی بیٹھی رہی۔ مجھے بار بار خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اماں جان مجھے دوسروں کی نظر سے بچانا چاہتی ہیں۔ یہی سوچتے میں سو گئی۔ آدھی رات کو آنکھ کھل گئی، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اٹھ کر نماز پڑھی اور وہیں بیٹھی رہی۔ یا اللہ، میری کیا غلطی ہے جو مجھے یوں قید رکھا گیا ہے گھر میں؟ میرا بھی دل کرتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں، دوستی کروں اور لوگوں سے ملوں، خوش رہوں۔ سب کے ساتھ مجھے آزادی چاہیے۔ میں نے دعا کی اور اٹھ گئی۔ صبح 10 بجے میری جان نکل گئی۔ سب کچھ وہی ہو رہا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کل رات بھی خواب میں نے ماموں جی کو گھر آ کر اماں جان سے لڑتے دیکھا تھا، اور اب بھی وہی ہو رہا تھا۔ وہ اماں کو ساتھ لے جانے آئے تھے، مگر اماں جان کی ایک ہی ضد تھی، نہیں جانا، مطلب نہیں جانا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، جس ماں نے مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیا، مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا، وہ میرے لیے کیوں لڑ رہی تھی؟ ماموں جان میرے پاس آئے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اتنا کہتے وہ چلے گئے۔ مجھے کچھ دنوں تک اندازہ ہو گیا کہ میں جو بھی خواب میں دیکھتی ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اماں جان کو پتہ تھی اور وہ چاہتی تھی کسی اور کو نہ پتہ چلے، مگر سچ کب تک چھپ سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ جاتا ہے، اور اب میں 26 سال کی ہو چکی تھی، مگر اماں جان نے میری شادی نہ کی اور اس بارے میں کبھی ذکر بھی نہ کیا۔ میں کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی۔ اماں جان نے مجھے کہا کہ میں اکیلی نہ بیٹھا کروں، مگر میں اور کرتی بھی کیا؟ کپڑے سلائی کرنے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، اور وہ بھی جلدی کر دیتی۔ میرا سچ سامنے آنے کا دن بھی آ پہنچا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ اماں جان سلے ہوئے کپڑے دینے گئی تھیں۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھولا تو ایک عورت سامنے کھڑی تھی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ تم صبا کی بیٹی ہو؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ہوں، میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اماں جان نے مجھے ڈانٹنا ہے کہ میں نے دروازہ کیوں کھولا اور انہیں اندر آنے کیوں دیا، تو کیا جواب دوں گی؟ اچھا سن، ایک گلاس پانی تو پلا دے، پھر سوچتی رہنا۔ گلاس میں پانی لیتی ان کے پاس آئی۔ تو بہت پیاری ہے، پھر صبا نے تجھے چھپایا کیوں ہے سب سے؟ حیرت کی بات ہے۔ گلاس پکڑاتے وہ سوچتے ہوئے بولی، ویسے تو کرتی کیا ہے سارا دن گھر میں اکیلی رہ کر؟ انہوں نے پانی پی کر گلاس رکھا، تب تک اماں جان بھی آ گئیں۔ مجھے غصے سے دیکھتی نظروں میں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کیسی ہے صبا؟ اور یہ بچی تیری ہے؟ تو نے کبھی بتایا نہیں، حالانکہ ہم ساتھ ہی تو رہتے ہیں، اب وہ عورت اماں جان سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا سنو تو صحیح، اماں جان کیا جواب دیتی ہیں، اس لیے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں جان کا جواب سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل کر رہا تھا خود کو کچھ کر دوں۔ کیا کوئی ماں بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ میں یہی سوچتی رہی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی تھی، دل بند ہو رہا تھا۔ بار بار وہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی اور مجھے اذیت ہونے لگی۔ میں کمرے میں چہل پہل کرنے لگی۔ جب اماں جان اندر داخل ہوئیں، کس کی اجازت سے تو نے اسے اندر آنے دیا؟ اماں جان گرجی۔ ان کا غصہ مجھے کچھ دیر پہلے والی بات بھلا گیا۔ اب مجھے صرف خوف آ رہا تھا۔ اماں جان کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر میں نے ہاتھ کی مٹھیوں میں دوپٹے کو کونا دبایا۔ معذرت اماں جان، میں نے سرگوشی میں کہا، دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنا تو نے؟ اس بار وہ چلائیں تو میں نے زور سے سر ہلایا تو وہ وہیں بیٹھ گئیں۔ تو دنیا والوں کو نہیں جانتی، یہ لوگ تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ تیرا سچ جان کر تجھے خدا کا واسطہ ہے، تو کسی کو مت ملا کر۔ ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا ہے اور کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اماں جان، میں کبھی کسی سے نہیں ملوں گی، پکا والا وعدہ۔ میں نے انہیں یوں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ چل اب کھانا کھا لے، اب مجھے بھی بھوک لگی ہے، اماں جان کہتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ باہر سے گلاس گرنے کی آواز آئی، جس سے میں اور اماں جان ایک دوسرے کو دیکھتے ہی باہر بھاگے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔
اپنا وہم سمجھ کر ہم مصروف ہو گئے۔ شام کو ایک عورت گھر آئی تو ان کی بات اور مطالبہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں جان تو پتھر کی ہو گئیں۔ دیکھو بہن، میری مدد کر دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی، اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ وہ عورت بولی تو میں نے کھڑکی سے اسے دیکھا، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کرتی، آپ جا سکتی ہیں، اماں جان نے ان سے کہا اور باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ اماں جان نے سختی سے کہا تو وہ منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتی چلی گئی۔ میں اس لیے تجھے دور رکھتی تھی لوگوں سے، اماں جان مجھے گھورتے ہوئے بولی تو میں لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں نے تو اس عورت سے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو پھر انہیں پتہ کیسے چلا؟ اماں جان مجھے یوں کیسے الزام دے سکتی تھیں؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ان کے بڑھتے الزامات سن کر میں نے روتے ہوئے کہا، تو نے نہیں بتایا تو کیسے پتہ چلا انہیں؟ خواب دیکھ لیا انہوں نے کیا؟ اماں جان چیختے ہوئے بولیں، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہتے ساتھ ہی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن بھی بہت سی عورتیں آئیں اور اماں جان کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ صبا بہن، میرے مسئلے کے بارے میں اپنی بیٹی کو بتانا، میں بہت پریشان ہوں، ایک عورت دکھ سے بولی۔ صبا تو جانتی ہے میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، خدا کا واسطہ ہے اس بارے میں کچھ بتا دے کہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی۔ ایک عورت نے اپنی پریشانی ظاہر کی، اور میرا مسئلہ تو سیر فہرست ہے، تم حل کروا دو، میں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی۔ تیسری عورت نے بھی حصہ ڈالا۔ اماں جان پریشان تھیں، ان کے درمیان بیٹھی تھیں۔ صبا کچھ بولے گی بھی یا نہیں؟ ایک عورت انہیں چپ دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، اللہ تجھے خوش رکھے اور تیری بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ وہ عورتیں کہتی چلی گئیں۔ پیچھے اماں جان سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اماں جان آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا۔ انہیں یوں بیٹھے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کہتی تھی تو کسی کے سامنے مت آنا، دیکھا یہ لوگ تجھے پاگل کر دیں گے۔ اماں جان نے دکھی لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو وہ مجھے گلے لگا کر کہنے لگیں، تو معافی نہ مانگ میری بچی، میں تجھے یہاں سے دور لے جاؤں گی، بہت دور، ان سب کی پہنچ سے بھی بہت دور۔ چل اٹھ اور ضروری سامان اٹھا اور چل یہاں سے۔ اماں جان نے مجھے جلدی سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کہاں جانا ہے اور کس کے سہارے، مگر اماں جان مجھے آدھی رات کو گاؤں سے لے کر چوروں کی طرح نکل گئیں۔ سارا راستہ میں یہی سوچتی رہی کہ کیسے رہیں گے دونوں اکیلی عورتیں، مگر اماں جان شاید یہ سوچنا نہیں چاہتی تھیں۔ مجھے لگا شاید شہر جا کر اماں جان میری شادی کر دیں۔ یہ بات سوچتے ہی میں خوش ہو گئی۔ شہر پہنچ کر اماں جان نے اپنی سہیلی سے رابطہ کیا اور ان کے گھر مجھے لے گئیں، اور ہمیں اتنی رات کو دیکھ کر وہ تشویش میں چلے گئے۔ صبا اتنی رات کو کیوں نکل آئی، وہ بھی جوان بیٹی کے ساتھ؟ حالات جانتی ہو نا؟ خالہ شبانہ نے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ تو نہیں جانتی شبانہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں اس وقت کس دوراہے پر کھڑی ہوں، اماں جان نے پریشانی سے کہا۔ ارے میری پیاری بہن، مجھے بتا مسئلہ کیا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں ہر معاملے میں، تو بے فکر ہو کر یہاں رہے۔ پوچھنے کے ساتھ ہی وہ نرمی سے کہتی اٹھیں اور ہمارے لیے رات کا بچہ سالن گرم کر کے اس کے ساتھ روٹیاں بنا لائیں۔ یہ کھا لو، پھر صبح بات کرتے ہیں، وہ اماں جان سے کہتی بستر لگانے لگیں۔ اگلی صبح نہ جانے اماں نے کون سی کہانی انہیں سنائی کہ وہ ہماری ہمدرد بن گئی اور ہمیں گھر پر ہی رکھ لیا۔ ان کا شوہر دوسرے شہر کام کرتا اور بیٹی کالج میں پڑھتی تھی۔ اسے پڑھتا دیکھ کر میرا دل کرتا کہ میں بھی پڑھوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اماں جان نے مجھے بلوایا۔ باہر گئی تو دو عورتیں بیٹھیں، اماں جان اور شبانہ خالہ سے محض گفتگو تھیں۔ میں نے سلام کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی جب اماں جان کی بات پر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا۔ اب وہ عورتیں مجھے اپنا مسئلہ بتا رہی تھیں اور میں اماں جان کو دیکھتی سوچ رہی تھی کہ ایسی ماں بھی ہوتی ہے کیا؟ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ شادی کا خواب خواب ہی رہ گیا۔ مجھے لگا تھا اماں جان مجھے شہر لوگوں سے بچانے کے لیے لائی ہیں، مگر یہاں تو وہ خود ہی مجھے پیش کر رہی تھیں۔
روز رات کو مجھے بتایا جاتا کہ مجھے کیا سوچ کر سونا ہے اور پھر خواب میں اس کے آگے کا دیکھ لوں، پھر لوگوں کو بتانا ہے۔ میں کافی پریشان ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے میں خود شرمندہ ہو جاتی، مگر اماں جان تو جیسے پیسے کے پیچھے پاگل ہو چکی تھی۔ اماں جان مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، مہربانی ہوگی بند کر دیں۔ میں نے اماں جان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو ہی چاہتی تھی باہر گھومنا، لوگوں سے ملنا، اب کیا مصیبت پڑ گئی تجھے؟ اماں جان نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے ان کا شوق نہیں تھا بلکہ خود کو آزاد کروانے کا تھا، لیکن آپ نے تو اور زیادہ قید کر دیا مجھے۔ میں رو دھونے کو تھی۔ اماں جان منہ مانگی قیمت مانگتی میرے خوابوں کی اور لوگ ادا کرتے۔ مجھے حیرت تھی لوگ اتنے ناسمجھ کیوں تھے؟ کیا کسی کو اللہ پر یقین نہیں تھا؟ اب میں کسی نہ کسی طرح اس گھر سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ وجہ روز بروز اماں جان کے مطالبات کا زیادہ ہونا تھا۔ ایک دن میں دروازے پر کھڑی تھی، بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی، جب اچانک ایک لڑکا ساتھ والے گھر سے نکلا اور مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر اندر آ گئی۔ اگلے دن ایک عورت اور ایک مرد اماں جان سے ملنے آئے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب بیٹھک سے آوازیں آئیں۔ دیکھو بہن، مجھے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، اماں جان نے کہا۔ لیکن کیوں؟ دیکھیے میرا بیٹا پسند کرتا ہے آپ کی بیٹی کو، اور بیٹی کو رخصت کرنا تو ہر ماں باپ پر فرض ہے، پھر آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ آدمی جس کی عمر 50 سال تھی نرمی سے سمجھانے لگا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کرنی بیٹی کی شادی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اماں جان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم انتظار کریں گے، آپ تسلی سے سوچ لیں، اگر چاہیں تو کسی سے بھی کہہ کر میرے بیٹے کے بارے میں پتہ لگوا سکتی ہیں۔ وہ عورت جاتے ہوئے بولی، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو پتہ لگوا کر کیا کروں گی؟ عجیب لوگ ہیں آپ، اماں جان ان کے جاتے ہی بولنے لگیں۔ میں بحران نہیں ہوتی تھی، جانتی تھی وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شام کو چھت پر بیٹھی ارد گرد دیکھ رہی تھی، جب مجھے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہی لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نظر مسلسل مجھ پر تھی۔ میں نے رخ موڑ لیا۔ اس کی پکار پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ ادب سے پوچھنے لگا۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کر سکتا ہوں؟ ایک اور سوال؟ جی بولیں، میں نے اتنی آہستہ آواز میں کہا یا بامشکل میری سماعت تک پہنچا۔ میرے یوں کہنے پر وہ سن تو نہ سکا مگر ہنس دیا۔ دیکھیں لائبہ، میں آپ سے کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، مجھے صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ دیوار کی ٹیک چھوڑ کر کوہنیاں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سن رہی ہوں، آپ بولیں، میں نے کہا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماما بابا کو بھی بھیجا تھا مگر آپ کی طرف سے انکار ہو گیا، وجہ جان سکتا ہوں؟ دراصل ماں بابا نے صرف انکار کا بتایا، مجھے وجہ پوچھنے پر بھی نہیں بتائی۔ وہ کتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا، میں تو کھوس ہی گئی، مگر اس کا سوال سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اماں جان مجھے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے پر جواب دیا، یہ تو کوئی جواز نہ ہوا، میں تو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں اور صبح شام یہاں تک کہ دن کے کسی بھی وقت آپ اپنی اماں جان سے مل سکتی ہیں۔ کچھ اور سوالوں کے بعد میں نیچے آنے لگی تو اس نے ایک بار پھر پکارا، میں انتظار کروں گا۔ اس کی بات پر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ اب ہر روز وہ چھت پر مجھ سے بات کرتا، میں انکار کرتی مگر وہ بھی بضد تھا۔ اماں جان کو اس کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ مجھے روک دیتیں، مگر سچ کب تک چھپتا ہے۔ چھت پر کپڑے سکھانے آئی تو ایان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا دیوار کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس سے باتیں کر کے بہت اچھا لگتا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے جب اچانک اماں وہاں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بازوؤں سے دبوچتی ساتھ لے کر نیچے آئیں اور بیڈ پر دھکا دے دیا۔ یہی باقی رہ گیا تھا کہ تو اپنی ماں کی عزت خاک میں ملا دے، اماں دکھ سے بولیں۔ اماں جان، ایسا نہیں ہے، وہ تو بس، میں نے شرمندگی سے کہا۔ تو اب دوبارہ کمرے سے نہیں نکلے گی، یہ میرا حکم ہے، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھ سے ہر ناطہ توڑ دوں گی۔ یہ کہتی دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئیں۔ میں چلاتی رہی،
مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایان کی والدہ میرا پتہ کرنے آئیں تو اماں جان نے انہیں بہت سی باتیں سنائیں اور بھیج دیا۔ 3 دن گزر گئے۔ روز کھانا وقت پر میرے کمرے میں مل جاتا۔ اماں جان نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر ختم کر دی تھی۔ اب تو کوئی خواب کے ذریعے مسئلہ حل کروانے بھی نہ آتا۔ میں کیسے یہاں سے نکلوں؟ یہی سوچتی میں سو گئی کہ کیسے گھر سے فرار حاصل کروں۔ ایک دم آنکھ کھلی تو پورے پسینے سے نہا چکی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں یوں پسینہ آنا میرے ڈر کا واضح ثبوت تھا۔ میں نے جو خواب میں دیکھا میری جان نکالنے کو کافی تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ مگر میرے تو سارے خواب سچ ہوتے ہیں۔ میں ڈر سے کانپنے لگی اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ رات گزر گئی۔ اگلی صبح بہت بھیانک تھی۔ اماں جان نے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا میری شادی کے لیے۔ میری جان نکل گئی۔ میں تو صرف ایان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایان کو جب پتہ چلا تو وہ گھر آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی ابھی؟ وہ سب کے بیچ میرا ہاتھ پکڑتا بولا۔ چھوڑو میری بیٹی کو۔ اماں جان نے میرا ہاتھ چھڑواتے ایان کو دھکا دیا۔ وہ چونکہ ہوش میں نہیں تھا اس لیے لڑکھڑا کر میز سے ٹکرایا، جس سے سر میز کے کونے میں لگا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے اماں جان کو پیچھے دھکیلا اور ایان کے پاس گئی۔ ایان، ایان پلیز آنکھیں کھولو، کوئی اسے لے کر ہسپتال چلے، میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری نظر سامنے پڑی گن پر گئی تو میں نے اٹھا کر اماں جان پر تانی۔ میرے خواب کی تعبیر شروع ہو چکی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، وہی جو خواب میں بولا تھا، اسے ہسپتال لے کر چلیں جلدی۔ میرے دھمکانے پر 2 لوگ ایان کو اٹھا کر لے گئے۔ میں ان کے ساتھ ہی جانے لگی۔ اماں جان حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی مڑی، اماں جان نے میرے ہاتھ سے گن چھینی اور دور پھینک کر میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں زمین پر گر گئی۔ اس لیے تجھے بڑا کیا تھا کہ تم مجھ پر ہی؟ وہ بولتے بولتے رکیں اور رو دیں۔ تیرے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہی، ان سے تعلق توڑا، اور تو نے؟ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ ان کے چلانے پر میں نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد نہ جانے باہر کیا ہوا، مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے صرف ایان کی پرواہ تھی۔ شام کو اماں جان مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں، میری تمام غلطیوں کی۔ مجھے معافی دے دے لائبہ، میں نے تجھ پر بہت پابندیاں لگائیں اور تجھے ہر خوشی سے دور رکھا۔ میں اب تجھ پر اور زبردستی نہیں کروں گی۔ میں آج ہی تیرا نکاح ایان سے کرواتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ کیسے مان گئیں۔ نکاح کی تیاری ہو گئی۔ ایان نے نکاح کے بعد بتایا اس کے والدین نے اماں کو کیسے راضی کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اماں جان کو معاف کیا۔ ایان میرا بہت خیال رکھتا، اماں جان کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے صبر کا مجھے انعام دیا۔ اماں جان نے اپنے لالچی ہونے پر اللہ سے بھی معافی مانگی۔ کبھی ہم اپنے بچوں پر کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگا دیتے ہیں جس سے وہ باغی ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اپنی منمانی کے ساتھ ان کی بھی سنا کریں تاکہ وہ بھی آپ سے نفرت نہ کریں۔